ساتھ ساتھ پھر اپنا بھی قصہ چلاتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے. حق کا مطلب ہوتا ہے سچ کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی یہ آیات اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں تھا نا کہ کیا اس ٹائم پہ ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں. تو اس لیے پہلے آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ جو حق واضح کرنے والی ہیں. ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو. ساتھ ہی یہ وضاحت بھی دے دی کہ جو اس زمانے میں عرب کے لوگ تھے ان کے سمجھ بوجھ کے لیے کہ ہم نے اس کو اتارا بھی عربی زبان میں ہے تاکہ تم اس قصے کو سمجھو، اس حق کو سمجھو، پھر اس کو قبول کرو. تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ توریت میں تو یہ قصہ آیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب توریت آئی تھی تو توریت میں تو یہ قصے تھے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تھا. اور بنی اسرائیل تو واقف تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ بار بار کوشچنز بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پاسٹ کے نا، جان بوجھ کے. خاص طور پہ جو سورۃ کہف ہے، سورۃ کہف میں 3 مین واقعات آتے ہیں. تو وہ 3 مین واقعات اصل میں بنی اسرائیل کے سوالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، اور اسی لیے ہی قرآن جو تھا وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. کیونکہ کفار ہمیشہ یہ سوال بھی کرتے تھے کہ قرآن ایک دم کیوں نہیں نازل ہو گیا، جس طرح کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ توریت کو ایک ساتھ ہی لے کے آئے تھے، وہ ایک ساتھ، وہ لکھی ہوئی اتری تھی. توریت کی تختیاں جو تھیں وہ لکھی ہوئی آپ علیہ السلام کو ملی تھی. تو ان کو یہ بڑی پرابلم تھی کہ یہ کیا دو دو چار چار آیات. تو یہاں سے نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تہمت بہتان لگاتے تھے کہ آپ خدا نخواستہ کوئی شاعر ہیں، یا یہ آپ کی افتراء ہے کہ آپ خود سے سوچتے ہیں 4 آیتیں، ورنہ آپ ایک ساتھ نہ کتاب لے کے آتے. نعوذ باللہ. اور اس کا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ان چیزوں کا رد کیا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا نا، جس میں ہم انٹروڈکشن آف قرآن کی طرف جائیں گے، اس میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے اس کو. تو اب یہاں پہ کیونکہ جب سوال کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ تو وہ جان بوجھ کے پچھلے انبیاء کی باتیں پوچھتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو پھر چلو یہ بتائیں، اگر نبی ہیں تو پھر یہ سورہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اگر نبی ہیں تو ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، اگر نبی ہیں تو پھر یوسف کے بارے میں بتائیں کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ بار بار نا جان بوجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچنس کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب جواب اللہ تعالیٰ اتارتے تھے تو ہم کہہ رہے تھے اسی لیے 23 سال کے عرصے میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کو نازل ہونا تھا بتدریج، کہ جیسے ہی یہ سوال کریں ویسے ہی جواب ان کو مل جائے. جیسے ہی یہ سوال کریں، کیونکہ 23 سال میں انہوں نے بہت مرتبہ نبوت کو چیلنج کیا. انہوں نے تو کہا کہ یہ شاعر ہیں اور یہ شاعری ہے پوری، کیونکہ اس زمانے میں جو تھے وہ 2 چیزیں تھیں جو ادب میں تھیں، عرب کے ادب میں تھیں. ایک شاعری تھی، ان کا عرب کا بچہ بچہ شعر پڑھتا تھا، شاعر تھا. یہ ان کی قوم کی ایک خصوصیت تھی. یا ان کے جو ادب تھا اس میں خطبہ تھا، یا خطبہ جیسے تقریر ہوتی ہے خطبہ تھا، یا پھر تھا شعر. تو کیونکہ ہر بچہ شاعر تھا، حالانکہ ہم آج دیکھیں تو ہمیں یقین نہیں آتا اس بات پہ کیونکہ ہم میں سے ہر بچہ شاعر نہیں ہوتا، لیکن ان کا تھا. ایک ان کی یہ خصوصیت تھی کہ جب وہ کسی چیز کو ایک بار پڑھتے تھے تو وہ کبھی اس کو بھولتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو ایسی میموری دی ہوئی تھی عرب کے لوگوں کو. تو جب جیسے ہی وہ ایک ہی بار سنتے تھے نا تو وہ چیز ان کو حفظ ہو جاتی تھی. وہ اس کو اسی لیے قرآن پاک کے اتنے حفاظ تھے. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اتنا قرآن پڑھتے تھے، صحابہ اتنا قرآن پڑھتے تھے، تو یہ ہماری طرح وہ رٹے نہیں مارتے تھے قرآن کو. ایک تو ان کی زبان میں اترا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم نے ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. کیونکہ یہ اترا عربوں کے اوپر تھا تو ان کی زبان میں ہی اترا. اب ہمارے اوپر تو یہ ہے نا کہ ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو عربی میں پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، پھر ٹرانسلیشن بھی ہر رائٹر کی ڈیفرنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا رائٹر جو ہے وہ ہمارے فقہ کے قریب تر ہے، کہ ہماری اس کے مطابق ہے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں کسی سے ہوگی کہ ہم ہی اس کو غلط انڈرسٹینڈ کر لیں. تو ہمیں تو آج قرآن کو سمجھنے میں بڑے مسائل ہیں، لیکن عربیوں کو سمجھنے میں مسائل نہیں تھے. اور جو آج کے عربی ہیں ان کے لیے یہ قرآن کی لینگویج سمجھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے بھی، کیونکہ یہ کلاسیکل عرب تھی جو اس زمانے کی لینگویج تھی. اب آج کے زمانے میں متروک ہو گئی ہے، کیونکہ اگر ہم اردو کے بھی کئی ورڈز دیکھیں تو ہمارے لیے متروک ہو گئے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتے. اگر کوئی بہت گاڑھی اردو بولنا شروع کر دے نا تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ورڈز کدھر سے آ رہے ہیں.
تو آج کے عرب جو ہیں ان کے لیے بھی یہ زبان متروک ہو چکی ہے کیونکہ کلاسیکل عربک ہے، لیکن اس زمانے کے عربیوں کے لیے بہت آسان تھی سمجھنی۔ اب ان کی زبان میں قرآن اتر رہا ہے، ان کو ان کے ہر سوال کا جواب بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہے، اسی لیے قرآن کو اتارا گیا پہلے آسمان پہ شب قدر کی رات کو، رمضان میں ایک ساتھ ہی قرآن نازل ہو گیا تھا۔ قرآن کو سب سے پہلے لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے 27 کی رات کو واللہ عالم کون سی رات تھی، شب قدر کی رات کو اس کو اتارا رمضان میں پہلے آسمان کے اوپر۔ پھر پہلے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو لے کے اور نازل ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انہوں نے کیا سوال کرنے ہیں آگے اور ان کو کیا جواب دیے جانے ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی اسپیشل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم ہوا کیا تھا، کہ حق کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے یہ۔ آیت نمبر 3 ہے اس کی، اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں جس کو احسن القصصی کہا ہے قرآن نے، جبکہ تم میں سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی اس واقعے کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جب یعقوب علیہ السلام آ گئے تھے کنعان کے علاقے میں اور بھائیوں کی جنگ کی چل رہی تھی مسلسل چھپ چھپ کے، تو وہ پلاننگ کرتے رہتے تھے، سازش بناتے رہتے تھے کہ کس طرح یوسف کو الگ کریں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور بنیامین کو بھی۔ ایک تو یہ دونوں بیٹے ان کے چھوٹے تھے، ان کی ماں نہیں تھی، اور دوسرا آپ میں نبوت کی نشانیاں ان کو نظر آتی تھیں۔ اب اسی دوران ہی یوسف علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس ٹائم کی شریعت تھی نا، کیونکہ جب جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ تو نازل ہوئیں موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہونی شروع ہوئیں، توریت سب سے پہلے نازل ہوئی، پھر زبور ہوئی، پھر انجیل ہوئی، پھر قرآن پاک ہوئی، لیکن اس سے پہلے تو صحیفے نازل ہوتے تھے۔ تو صحیفے میں کے اندر بھی تو شریعت ہوتی تھی نا، حضرت آدم علیہ السلام سے صحیفے نازل ہونے شروع ہوئے، پھر حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر 50 سے زیادہ صحیفے نازل ہوئے تھے، سب سے زیادہ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو صحیفوں کے مطابق جو اس زمانے کی شریعت تھی اس میں جو ادب کا سجدہ تھا وہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ جسے کہتے ہیں، کیونکہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ بھی تعظیمی سجدہ تھا، وہ عبادت کا سجدہ تو نہیں تھا، تو تعظیم میں سجدہ کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو اب یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس خواب کو بیان کیا اپنے والد کو کہ ابا حضور میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو یعقوب علیہ السلام کو وہ جو دل میں ان کے خیال آتا تھا نا کہ اس میں نبوت کی مجھے نشانیاں نظر آتی ہیں میرے اس بیٹے میں، تو ان کا خیال اور پختہ ہو گیا اس خواب کو سننے کے بعد۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو 11 ستارے، تو انہوں نے کہا یوسف یہ خواب جو ہے تم اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ باپ کو بھی پتہ تھا، ظاہر نظر آتا تھا ان کو کہ جو بھائی ہیں وہ حسد کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ خواب سن لیا تو وہ تو مزید اس سے زیادہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں وہ کیا کریں گے یوسف کے ساتھ۔ تو ڈر گئے یعقوب علیہ السلام اس واقعے کے بعد میں۔ اب آگے دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا، آیت نمبر 5 میں، کہ انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہ شیطان ان پہ حاوی ہو جائے اور وہ میرے بیٹے کے لیے سازش بنائیں۔ اب دیکھیں نصیحت بھی کر رہے ہیں بیٹے کو نا، اس لیے ہمیں بھی اگر ہم اس سے یہاں سے لیسن لینا تو کبھی بھی اپنی خوشیوں کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں، کیونکہ جو حسد ہے یہ بہت بڑا ایک دشمن ہے انسان کا، کیونکہ لوگ کھلم کھلا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، بہت کم نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو ان کے اندر سے حسد اور نیگیٹو فیلنگز نکل کے آتی ہیں نا، کیونکہ آج خوش ہونے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ میری ایک ٹیچر 9th کلاس میں ہوا کرتی تھی، تو ایک مرتبہ میری ہر دفعہ بہت اچھی پوزیشن آتی تھی کلاس میں، تو میری امی کو ایک دفعہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور آج تک میں یاد کرتی ہوں اس بات کو، انہوں نے کہا آپ نا اپنی بچوں کا رزلٹ کسی کو نہ بتایا کریں، کیونکہ خوش ہونے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور آج تک اپنی زندگی میں ان کا یہ فکرہ مجھے کبھی نہیں بھولا۔ تو اپنے بچوں کی چیزوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنی خوشیوں کو صرف اپنی حد تک رکھیں،
صرف اپنے ان چند لوگوں سے آپ شیئر کریں جن کو آپ واقعی مخلص سمجھتے ہیں، کیونکہ مخلص لوگ آج کے دور میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اس سے شیئر کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے کیونکہ آج میں دیکھتی ہوں کہ فیس بک کے اوپر اگر آپ دیکھیں نا تو لوگ کہیں کھانا کھانے بھی گئے ہیں تو فوٹو لگا دیتے ہیں نا، تو اس چیز کو بہت چھپائیں، یہ چیز جو ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کون کون دیکھ رہا ہے نا، اور اس کو جو بھی دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ کے کیا اس کے اندر فیلنگز آ رہی ہیں۔ اور یہ جو حسد کا ٹاپک ہے، یہ تو میں کہتی ہوں اتنا بڑا آج کا یہ المیہ ہے، کیونکہ آج دکھاوا بہت زیادہ ہے، آج اندر لوگوں کی جو بھی صورتحال ہے نا، لیکن دکھاوا بہت زیادہ ہے، اور لوگ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو برداشت نہیں کرتے، چھوٹی سے چھوٹی کسی کے بچے کی ہوگی، کسی کی ہوگی، لوگوں کے لیے برداشت کرنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی چیزوں کو بس نارمل رکھیں، کوئی اگر آپ پوچھے کہ ہاں آپ تو بہت خوش ہیں، بس ٹھیک ہے الحمدللہ، نہ کبھی اپنے دکھ کا بہت زیادہ اظہار کریں، نہ کبھی اپنی خوشی کا بہت زیادہ اظہار کریں، صرف چند لوگوں کے ساتھ جن کو آپ مخلص سمجھتے ہیں صرف ان کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ کے ساتھ شیئر ہی نہ کریں، اپنے بچوں کی کامیابیوں کو بھی نہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون کس طرح سے آپ کیا فیلنگس رکھتا ہے آپ کے لیے، اندر کا حال تو نہیں آپ کو معلوم۔ اب دیکھیں اگر بہن بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ہم کسی اور سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن ایک بہت بڑی نصیحت دے رہا ہے ہمیں یہاں پہ، اپنے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پہ، کیونکہ قرآن کوئی قصوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، لیکن قرآن نے پھر بھی اس کو مینشن کیا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا جو اس وقت کا فکرہ تھا، اس فکرے کو خاص طور پہ یہاں پتہ نہیں، آپ نے تو بہت باتیں کی ہوں گی، یوسف علیہ السلام کو بھی بہت نصیحتیں آپ کرتے ہوں گے، لیکن ساری نصیحتیں تو قرآن نے بیان نہیں کی نا، صرف قرآن ان چیزوں کو مینشن کرتا ہے جو کہ واقعی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ باقی قرآن کا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوری ڈیٹیل نہیں کسی چیز کی بتاتا، صرف مین جس طرح پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ پوائنٹس کی صورت میں بتاتا ہے قرآن۔ تو یہاں دیکھیں کھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کو باہر ریفر بھی شیطان کی طرف ہی کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کے اوپر قبضہ تو شیطان کا ہی ہے نا، شیطان کا یا اس کے نفس کا ہے، تو اب شیطان کو ہی کر رہے ہیں، لیکن بتا بھی رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو مت بتانا ہے، اس چیز کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اب دیکھیں آیت نمبر 6 میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا۔ اب یہاں پہ ان کو جیسے وہ جو ایک خیال تھا یہاں پہ پختہ ہو گیا نا، خواب سننے کے بعد یہ خیال پختہ ہو گیا کہ واقعی نبوت کے لیے تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا۔ اب نبی تھے تو خواب کے سارے مطلب بھی ان کو سمجھ آ گئے، اور خوابوں کی باتوں کا صحیح مطلب نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر سکھائے گا اللہ تعالیٰ، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اب آیت نمبر 7 میں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو یہ پوچھ رہے ہیں، پوچھ کون رہا ہے؟ بنی اسرائیل پوچھ رہے ہیں، کیونکہ جو عرب کے کافر تھے، جو عرب میں رہتے تھے، جو مکہ کے اندر لوگ رہتے تھے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ نہیں تھے، وہ تو کفار کی اس میں کیٹیگری میں آتے تھے، کیونکہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ جو یہودی تھے، یہودی مدینہ میں رہا کرتے تھے، یہودیوں کے قبائل جو تھے وہ مدینہ میں رہتے تھے اس ٹائم۔ اب آپ تو مکہ میں رہ رہے ہیں نا، یہودی رہتے تھے مدینہ میں، اور جو کرسچنز تھے وہ تو روم کی سائڈ پہ تھے، وہ جو یہ والا ایریا تھا یہ کرسچنز مکہ مکرمہ میں کرسچنز کی آبادی نہیں تھی، اور نہ ہی مدینہ میں عیسائی رہتے تھے، صرف جو رہتے تھے وہ یہودی رہتے تھے، یہود کے قبائل تھے مدینہ میں، اور یہود بھی وہ یہود تھے کہ جن کو نکالا گیا تھا فلسطین کے علاقے سے، نکالا گیا جن یہود کو، یعنی جو یعقوب علیہ السلام کے دور سے بعد میں پھر جب ان کو نکالا گیا وہاں سے تو یہ مختلف جگہوں پہ جا کے تو یہ آباد ہوئے، اور یہ تقریباً 571 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تو اس سے پہلے جو پہلی صدی عیسوی تھی تب کی بات ہے جب سے یہودیوں کے اوپر مسائل آنے شروع ہوئے اور ان کو نکالا گیا، اور پھر یہ بکھر گئے پوری دنیا کے اندر، اور مدینہ میں جا کے ان کے 2 قبیلے تب آباد ہوئے، اور تب سے وہ قبائل 400 سال سے 450 سال سے وہ رہتے تھے مدینہ کے اندر، لیکن عیسائی باہر سے آتے تھے۔ اب جب عیسائیوں تک خبر پہنچی روم تک یا باقی جگہوں پہ جہاں پہ یہ آباد تھے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر،
تو پھر جب یہ خاص طور پہ تجارت کے لیے بھی آتے تھے یا دوسرے، جب ان کے وفد آ کے ملا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کوئی نجران سے آتا تھا، کوئی کہاں سے آتا تھا، تو جب یہ وفد آ کے ملتے تھے پھر یہ سوال کیا کرتے تھے آپ کی نبوت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اپنی طرف سے امتحان لیتے تھے آپ کا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. حالانکہ اگر آپ سچے نبی تھے بھی صحیح تو آپ کو کیسے پتہ ہونا چاہیے پیچھے کے حالات جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے نا. تو یہ تو جان بوجھ کے ٹیز کرنے کے لیے پوچھتے تھے. آپ کے پاس تو غیب کا اتنا علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتے تھے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ان سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں. اچھا، اب جو پوچھ رہے تھے ان کے لیے بھی نشانی ہیں اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کہ ہم جو اب قرآن کو ماننے والے اور اس کو پڑھنے والے ہیں ہمارے لیے بھی نشانی ہیں اس میں، اور ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں اس قصے میں. آیت نمبر 8 میں کہا گیا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت ہے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھے بنے ہوئے ہیں. یعنی ان کو لگتا تھا کہ باپ کی، کیونکہ جب بڑے ہو گئے بیٹے تو بیٹے جاتے تھے جانوروں کو چرانے کے لیے، تب یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں جایا کرتے تھے یا کبھی جاتے تھے اور کبھی نہیں جاتے تھے. تو ان کو لگتا تھا کہ باپ کا بازو تو ہم بنے ہوئے ہیں، سپورٹ تو ہم کر رہے ہیں اپنے والد کو، ہم ان کا ہر کام کر رہے ہیں، ہم ان کے آگے آگے ہیں، ہم ان کے لیے ہر چیز کو آسان کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہمیں وہ محبت مل رہی ہے یوسف کو، بنیامین کو. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے، کہ ہمارے والد کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ ہمیں پیار ان کو کرنا چاہیے بجائے یوسف کو کرنے کے. آیت نمبر 9، اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو. بھائی تھے کس آپ یہ دیکھیں اب کہ حسد ان کو، کہ شیطان کیونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے تو شیطان کس لیول تک لے کے آیا ان کو کہ وہ سازشیں بناتے بناتے، کیونکہ حسد کو جب آپ پالنا شروع کر دیں نا تو وہ کسی بھی حد تک آپ کو لے کے لا سکتا ہے. اسی لیے حسد کی سچویشن کو اپنے اندر بھی کبھی کسی کے لیے نہیں آنے دینا چاہیے، اور دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے اپنے گرد بھی حصار بنا کے رکھنا چاہیے، یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینکو. یعنی یا تو قتل کر ڈالو، یا پھر اب مختلف پلانز بنا رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا تو قتل کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خاص تمہارے لیے رہے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر نیک بن جاؤ. یہ کام تو کر ڈالو. یعنی یہ حسد اس حد تک آ گیا ہے کہ اب ان کو، اب دیکھیں نا، اب خود جب کہہ رہے ہیں کہ پھر نیک بن جاؤ، اس کا مطلب ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کام تو برا ہے، بالکل. اور نبی کے بیٹے ہیں، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. جس گھر میں کے اندر نبوت ہوتی ہے تو وہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو پورے کنعان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو دن رات ان کو دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے، تو اس وقت ان کے بیٹے بھی تو موجود ہوتے تھے نا وہاں پہ، تو وہ بھی دن رات اپنے والد سے تو باتیں سن رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب یہ ان کو بھی معلوم تھا، ان کو بھی حابیل اور قابیل کے قصے معلوم تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہاں پہ آئے ہیں کہ نہیں، یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا اس کو کسی دور جگہ پہ بھیج دو. یعنی یہ جو ہڈی کباب میں بنی ہوئی ہے جو ان کو لگ رہی تھی اس کو نکالو یہاں سے، بجائے اس کے کہ اپنے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو اس دنیا میں محبت ڈالنے والی ذات بھی رب کی ہے. اگر ماں باپ کے اندر کسی اولاد کی زیادہ محبت ہے تو وہ بھی رب نے ڈالی ہے، وہ اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. حالانکہ ماں باپ کے لیے ہمیشہ ساری اولاد برابر ہی ہوتی ہے، کہیں شاید 19-20 کا اگر کوئی فرق ہوتا ہے تو وہ رب کی طرف سے ہوتی ہے وہ. اور اس میں یہ ہے کہ، اور دنیا میں بھی اگر دیکھیں کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی رشتے سے، کوئی بہن بھائی ہوتا ہے جو دوسرے بہن بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے، گو کہ سب کے اوپر شو نہیں کرنا چاہیے. اور یقیناً یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہونے کے ناطے یہ شو نہیں کرتے ہوں گے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی اولاد سے زیادتی نہیں کرتے ہوں گے. لیکن وہ دل کا معاملہ تو ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. اور کیونکہ لیکن بعض کا جیسے اگر جب چھوٹا بچہ گھر میں آتا ہے تو آٹومیٹیکلی بڑے کے اوپر توجہ کم ہو جاتی ہے، چھوٹے کو اس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، تو اس سے بڑے بچے کو لگتا ہے کہ چھوٹے بچے کو شاید زیادہ محبت کریں، مجھ سے نہیں کرتے. تبھی آپ نے دیکھا نا کہ وہ مارتا ہے ہمیشہ چھوٹے بچے کو کہ اس نے میری جگہ لے لی ہے نا، اب یہ گود میں بیٹھا ہے مما کی اور باقی بچے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہی والا حال تھا. یقیناً یوسف یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اس محبت کا اظہار نہیں کھلم کھلا کرتے کہ باقی بیٹے جو ہیں میرے وہ جیلس ہونا شروع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ بڑا بچہ مارتا ہے چھوٹے کو تو آپ چھوٹے کی زیادہ کیئر کرتے ہیں نا. تو جب ان کو پتا تھا کہ میرے بیٹے پہلے سے ہی حسد میں مبتلا ہیں تو اس وجہ سے اور بھی زیادہ کیئر کرتے تھے کہ یوسف کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے بھائیوں کے ساتھ.
ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے ان کو منع کیا کہ خواب کبھی مت بتاؤ۔ اب آیت نمبر 10 میں ہے، انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکو۔ بڑا جگرا تھا ویسے ان لوگوں کا بھی، تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ اب جب اب سارے بھائی اکٹھے ہوئے ہیں، صرف بنیامین کے علاوہ، کیونکہ بنیامین بہت چھوٹے تھے، 12 بیٹے تھے نا، 12 میں سے 10 بیٹے اب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور 10 کے 10 چاہتے ہیں کہ یوسف کو الگ کر دیا جائے، اور 10 کے 10 مل کے پلان بنا رہے ہیں، اور سارے کہہ رہے ہیں کہ قتل کر ڈالو، قتل کر ڈالو۔ پھر ایک ان میں سے کیا بولتا ہے کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی کنویں میں پھینک دو، کیونکہ اس زمانے میں تجارتی قافلے گزرتے تھے وہاں سے، اور خاص طور پہ جو قافلے ہوتے تھے ان کو کنویں کی جگہ کا پتہ ہوتا تھا، کیونکہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی راستے میں، پہلے اب کی طرح کوئی ہر جگہ پانی اویلیبل نہیں تھا، تو قافلے پڑاؤ ہی وہیں پہ ڈالتے تھے جہاں پہ کنواں ہوتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کنویں کے قریب ڈالو، کیونکہ جب کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا تو کنویں میں پھینک دو، جب کوئی قافلہ گزرے گا پانی نکالے گا تو بچے کو بھی نکال کے لے جائے گا، تو اس طرح ہم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ اب پتہ تو ان کو بھی ہے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کیسے کریں گے، کیسے معافی ملے گی اس کی، اتنا عظیم گناہ ہے وہ۔ تو اب یہاں پہ ان کو سوچ رہے ہیں کہ کنویں میں پھینک دیا جائے۔ آیت نمبر 11 میں، چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ اب یوسف کو جب یہ پلان کر رہے ہیں کہ یا تو قتل کیا جائے یا کنویں میں پھینکا جائے، تو اب یوسف کو لے کے کیسے جائیں؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو جدا نہیں کرتے اپنے اس بیٹے کو، دونوں بچوں کو، جو دونوں چھوٹے تھے، یوسف کو بنیامین کو۔ بڑے جو تھے وہ اپنی بکریاں لے کے وہ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ یوسف کو ساتھ نہیں بھیجتے تھے اور بنیامین کو بھی نہیں بھیجتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ دونوں چھوٹے تھے اور معصوم تھے، اور دوسری وجہ جو باپ کے دل میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ باقی بھائی ان کو نقصان پہنچائیں گے، وہ اس لیے ڈرتے بھی تھے، نہیں بھیجتے تھے۔ اب انہوں نے جب پلان بنایا قتل کا یا اندھے کنویں میں پھینکنے کا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اپنے والد سے بات کس طرح سے کریں، کس طرح سے ہم یوسف کو الگ کریں اور اس کنویں تک لے کے جائیں کہ یوسف سے ہماری جان چھوٹے۔ اب انہوں نے مل کے ایک اور منصوبہ بنایا ہے کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اپنے والد سے کہیں گے کہ ہم یوسف کو بھی اپنے ساتھ چراگاہ میں لے جاتے ہیں، جہاں پہ کنواں ہے اس سائڈ پہ لے جائیں گے جہاں چراگاہ ہیں۔ تو اب سارے مل کے، تو بھائی جو ہیں انہوں نے منصوبہ، ہم سارے مل کے اپنے والد سے بات کریں گے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں کسی دن۔ اب یوسف علیہ السلام، اور اب ساتھ میں بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کیوں اطمینان نہیں کرتے، پتہ ان کو بھی ہے کہ ہمارے والد ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے اس معاملے میں، اور حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ، آیت نمبر 12، کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ اپنی طرف سے یقین دلا رہے ہیں اپنے والد کے دل کو کہ یوسف کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، اور کیونکہ اب یوسف تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو وہ کھیل کود لے، ہمارے ساتھ انجوائے کرے گا، بچہ باہر جائے گا۔ اب یعقوب نے کہا، اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، آیت نمبر 13، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا۔ اب ڈر بھی رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، اب یہ صاف بھی نہیں ان کو کہتے کہ میں تمہارے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتا، لیکن ڈر بھی رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اس کو کھا لے، کیونکہ اس زمانے میں بھیڑیے بھی تھے، چراگاہوں میں پھرتے تھے، تو وہ جو بھائی تھے وہ تو سب اکٹھے ہوتے تھے، تو جب اکٹھے بہت سارے لوگ ہوں تو وہ تو بھیڑیوں کو مار دیتے تھے، لیکن اگر کبھی اکیلا دیکھے تو پھر تو بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے۔ تو اب ان کو یعقوب علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے، میں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں بھیج رہا کہ کہیں تم نے اگر یوسف کا خیال نہ رکھا تو بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، کیونکہ یوسف اپنی حفاظت خود تو نہیں کر سکتا، اتنا بڑا بچہ تو نہیں ہے۔ اب آگے کس طرح تسلی دے رہے ہیں، آیت نمبر 14، وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، یعنی ہم اتنے اسٹرانگ ہیں، اس کے بھائی ہم اتنے طاقتور ہیں، اور ہم ماشاءاللہ 10 ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے، تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگرچہ پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں، یعنی ہم 10 بھائیوں کے ہونے کے ساتھ اگر ہم میں سے ایک یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا تو ہم کس کام کے ہیں، ہم بھائی کس لیے ہیں۔ پھر ہوا یہ، آیت نمبر 15، کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ جب ڈال دیا تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں یہ پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔
اب انہوں نے کیا کیا کہ یوسف کو بہانے سے اپنے والد کو بار بار اصرار کر کے بار بار کہتے رہے. انہوں نے بھی پہلی دفعہ میں نہیں بھیج دیا یعقوب علیہ السلام نے, کئی دن تک یہ اصرار کرتے رہے. جب اصرار ان کا حد سے بڑھ گیا اور جب انہوں نے کہا کہ ہم تو یوسف کو والد صاحب آج لے کے ہی جائیں گے ابا جان, آپ ہمارے پر یقین کریں, آپ ہمارے پر اطمینان ہم آپ کو دلاتے ہیں, ہم ساری جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے. کئی دن کے ان کے اصرار کے بعد ایک دن یعقوب یوسف ساتھ میں, انہوں نے یوسف کو بھی ساتھ لگایا, وہ بچے تھے کیونکہ, ان کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتے, وہاں تم انجوائے کرو گے, کھیلو گے, کودو گے. آج بھی اگر ہم کسی بچے کو کہیں تو وہ کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس بچے بیچارے کو کیا پتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ساتھ لگایا اور ساتھ میں کہا کہ تم بھی بابا کو کہو کہ مجھے ان کے ساتھ بھیجیں, کیونکہ اکیلے ان کے کہنے سے بات نہیں بن رہی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے بھی جب اپنے والد کو کہا کہ بابا مجھے ان کے ساتھ جانے دیں, سارے بھائیوں نے بھی مل کے اصرار کیا, تو پھر ایک دن یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی. ساتھ انہوں نے کھانا بھی پیک کر دیا یوسف کا, اور ساتھ بھائیوں بیٹوں کو کہا بھی صحیح کہ یوسف کا خیال رکھنا, اور خاص طور پہ ایک بیٹا تھا لاوی کہتے ہیں, جس کو خاص طور پہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لاوی میں تمہیں میں یوسف کو تمہاری حفاظت میں دیتا ہوں. تو لاوی, کیونکہ لاوی ان کا ایک ایسا بیٹا تھا جس پہ ان کو لگتا تھا کہ یہ میرے بیٹے کا, جس میں کم تھوڑا سا حسد ہوگا, جس میں ان کو نظر آتا ہوگا کہ اس میں اچھائی کا پہلو زیادہ ہے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ لاوی یہ میں تمہاری حفاظت میں دیتا ہوں. اور یہاں سے تھوڑی سی یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ کی حفاظت میں کہ کیوں انہوں نہیں نے دیا. اللہ کی حفاظت میں کیوں نہیں دیا, پہلے اللہ کی حفاظت پھر لاوی کی حفاظت نا. بالکل. تو اس ٹائم جب انہوں نے دیا تو یہ سارے بھائی جو تھے پھر یوسف کو لے گئے. تو اس ٹائم لاوی نے بھی تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں, میں اس کا خیال رکھوں گا. اور کہتے ہیں کہ وہی بھائی لاوی ہی تھا پھر کہ جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو لیکن اب اس کو کنویں میں پھینک دو. پھر اس کو لے کے چلے ہیں اب یوسف کو, اب بہت خوش ہیں کہ آج یوسف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, کیونکہ پلان تو انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یوسف کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو جیسے ہی تھوڑا سا آگے نکلے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا. سارے بھائیوں نے مل کے تو اپنا غصہ نکالا یوسف کے اوپر. اور انہوں نے کہتے ہیں کہ ہسٹری کی بکس میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے وہ جو خواب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا نا اپنے والد کے سامنے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, انہوں نے کہیں سے چھپ کے تو ان کو وہ خواب پتہ چل گیا تھا, ان کی کانوں میں وہ خواب پڑ گیا تھا. اور یہاں سے ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یوسف نہ جانشین بن جائے ہمارے باپ کا تو ہم اس کو الگ کر دیں. حالانکہ جو رب کی رضا ہوتی ہے وہ یہ الگ کرنے یا کچھ بھی کر دیں, جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے یہ نہیں. لیکن دیکھیں جب شیطان ہوتا ہے تو وہ کس طرح بہلا پھسلا لیتا ہے. حالانکہ تھے تو یہ بھی سارے مسلمان نا, اور خدا نہ خواستہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح کافر تو نہیں تھے, وہ تو کبھی ایمان پر آیا ہی نہیں تھا, وہ تو کبھی رب کو مانتا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا, لیکن یہ تو باقاعدہ مسلمان اور باقی معاملات میں اچھے سے ہی مسلمان تھے. صرف یوسف کے معاملے میں آ کے تو یہ شیطان کے بہکاوے میں آئے, اور انہوں نے جو اپنا نفس تھا یہ اس پہ قابو نہیں رکھ سکے. یہ اب یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے مارنا شروع کر دیا تھوڑا آگے جا کے, اور مارتے مارتے کہتے ہیں زخمی کر دیا انہوں نے یوسف کو. اور پھر ان کے بھائی نے کہا, وہی لاوی بولا کہ تم اس طرح تو یوسف کو مار ڈالو گے, اس کو اب مارو نہیں اور نہیں مارو, اس کو کنویں میں پھینک دو. پھر ان بھائیوں نے جا کے ایک کنواں ڈھونڈا, اور وہ کنواں کھارے پانی کا کنواں تھا, وہ میٹھے پانی کا بھی کنواں نہیں تھا. جو کھارے پانی کا کنواں ہوتا ہے وہاں کبھی بھی قافلے آ کے نہیں رکتے. قافلے ہمیشہ وہاں, کیونکہ قافلوں کو پتہ ہوتا تھا کہ کون سا کنواں کھارے پانی کا ہے, وہاں وہ اپنا پڑاؤ نہیں ڈالتے تھے, وہ اپنا پڑاؤ ہمیشہ وہاں ڈالتے تھے جو میٹھے پانی کا کنواں ہوتا تھا. تو انہوں نے جس کنویں میں جا کے یوسف کو پھینکا وہ کھارے پانی کا کنواں تھا, کہ جہاں کسی کے آنے کی بھی امید نہیں تھی. یعنی یہ چاہتے تھے کہ کنویں میں پھینک دیں لیکن خود ہی مر جائے گی یہاں پہ یوسف, نعوذ باللہ. کس حد تک انہوں نے منصوبہ بنایا, اور انہوں نے جا کے بغیر کسی خوف کے, دیکھیں آخر اگر خوف آتا تو کہیں نہ کہیں ڈر جاتے نا, رک جاتے اپنے اس قدم سے, لیکن نہیں انہوں نے. اور پھر اس کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے یوسف کو انہوں نے ان کی شرٹ اتار لی, قمیض اتار لی ان کی. وہ اس لیے اتاری کہ ہم اپنے باپ کو, اور ساتھ ہی ایک بھیڑ کا بچہ جو تھا اس کو ذبح کر کے اس کا خون لگایا, بلڈ لگایا اس کا قمیض کے اوپر, اور پھر والد, تاکہ ہم والد کو جا کے دکھائے کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لی ہے, اور قمیض اس کی رکھ لی اور یوسف کو اتار دیا کنویں کے اندر. اب کنویں میں اتار کے اب سارے بہت خوش ہیں. اب جب خوش ہوئے ہیں تو اب تھوڑا سا ان کو یہ ڈر ہے کہ اب اپنے والد کو جا کے کیا کہیں گے, والد تو ہم سے ناراض ہوں گے کہ ہم نے یوسف کا خیال کیوں نہیں رکھا. لیکن جو کام انہوں نے کرنا تھا اپنا کام انہوں نے کر لیا.
اس کے بعد اب یوسف کا کرتا لے جا کے تو انہوں نے اپنے والد کو دیا. لیکن جیسے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں کے اندر اتارا، وہ بچے تھے اب بیچارے، اور دیکھیے وہ جو زمانہ تھا اس میں آج کی طرح روشنیاں تھوڑی ہوتی تھیں. وہ تو جب وہاں پہ رات ہوتی تھی تو پھر وہاں اندھیری رات ہوتی تھی. وہاں پہ دیکھیں جنگل ہے، آس پاس بھیڑیے پھر رہے ہیں، نیچے اندھا کنواں ہے اتنا گہرا، اور رات کا ٹائم ہے، جانوروں کی آوازیں آتی ہیں، کوئی روشنی کا کہیں سے کوئی نام و نشان ہے. تبھی تو چاند کی روشنی میں لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو آج ہم تصور کریں تو کسی بڑے کو بھی ایسے کنویں میں اتاریں تو وہ گزار سکتا ہے ایسے کنویں میں رات، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں انبیاء کو بھی ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ بھی سختیاں ڈالتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی مشکلیں دیکھنی ہوتی ہیں، بڑے مشکل مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. تو انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ مضبوط تبھی ہوتا ہے جب سختیاں دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سختیاں ڈالتے ہیں انسان کے اوپر. پتہ ہے سختیاں ڈالنے کا ایک پرپس یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس پہ ساری آسانیاں ہی آسانیاں ہیں نا تو پھر تو اس پہ جو چھوٹی سی مشکل آئے گی وہ رو رو کے تو ہلکان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. جب آپ کے اوپر سختیاں آتی ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ پروف ہو جاتا ہے نا، ٹینشن پروف، کہ نہیں ٹھیک ہے اگر ہم اتنی بڑی مشکل سے نکل گئے تھے تو پھر چھوٹی میں سے بھی نکل ہی جائیں گے. انسان سوچتا ہے نا یہ کہ ایک ٹائم تھا جب ہم اتنی بڑی مصیبت میں کسی میں گرفتار تھے تو اللہ نے نکال دیا نا، تو اب یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو دل میں ایک شکر گزاری کا بھی احساس آتا ہے، اللہ کے اوپر توکل بھی بڑھتا ہے. تو انبیاء کے اوپر ہمیشہ سختیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں ان کے اوپر، بڑے بڑے مشکلوں سے اللہ تعالیٰ ان کو گزارتے ہیں تاکہ پھر ایک تو وہ شکر گزار بنتے ہیں، ان کا دل شکر گزار ہوتا ہے، وہ روح ہی ایسی ہوتی ہے کہ جو شکر ادا کرتی ہے اللہ کا. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر وہ آہستہ آہستہ سختیاں ڈال ڈال کے اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط بناتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے رکھا اس کنویں کے اوپر اندر، لیکن جیسے ہی وہ کنویں میں گرے تو کہتے ہیں وہاں پہ درمیان میں سے نا ایک بڑا سا پتھر نکل کے باہر آ گیا. اللہ نے پھر اپنے نبی کو تو اپنی حفاظت میں لے لیا نا، ادھر سے تو اللہ نے نکال دیا ان ظالموں کے اندر سے، لیکن پھر اپنی حفاظت میں لیا اس کو. ایک پتھر بڑا سا کنویں میں ظاہر ہوا تو یوسف علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھ گئے. اب بیٹھ گئے اور اب تب تو دن کا ٹائم تھا لیکن رات تو ہونی تھی نا. اب گھبرا رہے ہیں وہاں پہ پریشان. ایک تو ان کو تکلیف یہ تھی کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا. کتنا بڑا دکھ ہے یہ کہ میرے باپ سے مجھے لے کے آئے، کیونکہ یوسف بھائی حسد کرتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام تو ان سے حسد نہیں کرتے تھے نا. ان کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے ایسے ہی محبت تھی جیسے بہن بھائیوں سے ایک محبت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو نبی تھے. نبی تو ویسے ہی دلوں کے اتنے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر نفرت کا جذبہ نہیں ہوتا، ان کے اندر حسد کا جذبہ نہیں ہوتا. تو ان کے اندر تو محبت کا جذبہ بہت زیادہ تھا، وہ اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے. اور جب کوئی پیار کرنے والا آپ کو چوٹ لگاتا ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے تو آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کوئی دشمن جب آپ کو اذیت پہنچائے نا تو انسان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا اس سے کہ یہ اس حد تک جا سکتا ہے. لیکن جب دوست اس حد تک جاتے ہیں تو وہ زیادہ تکلیف دہ چیز بنتی ہے. کہاں اپنے بھائی ایسے کر رہے تھے. اب یوسف علیہ السلام، اور اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. اب یہ جو وحی تھی نا یہ نبوت کی وحی نہیں تھی، یہ وحی اس طرح تھی جس طرح بی بی مریم علیہ السلام کے پاس فرشتوں نے آ کے وحی کی تھی. بی بی مریم پیغمبر نہیں تھی لیکن فرشتے آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا تھا. بالکل اسی طرح وحی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ہے. ابھی نبوت نہیں دی گئی کیونکہ بچے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے. اور کیا وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتاؤ گے. ابھی تو دیکھیں یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے نہیں ہیں، آگے گئی نہیں ہیں، حالات اس طرح کے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کو بشارتیں تو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو. میں نے آپ کو شاید کئی مرتبہ مینشن کیا تھا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور حالات ٹرن لیتے ہیں. تو یہ جو قصہ ہے قرآن کا، یہ اس چیز کی گواہی ہے، یہ حقیقت ہے، اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح حالات بدلتے ہیں. اور پھر وہی لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں جو ایک وقت ہوتا ہے تو آپ کو دھکے مارتے ہیں، آپ کو دور ہٹاتے ہیں، آپ کی ذلت کا باعث بنتے ہیں، آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ کی بات کو اہمیت کوئی نہیں دیتے. اور پھر جب تقدیر کا پہیہ چلتا ہے نا، اور جب رب کی رحمت آتی ہے تو یوں گھما کے 360 ڈگری پہ لے جاتی ہے وہ. پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ اپنی زندگی میں نوٹ کریں گے، یہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے ایسا. وقت کا پہیہ بدلتا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جو مشکلوں سے نہ گزرے. جب مشکل وقت ہوتے ہیں تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جب اچھا وقت آتا ہے تو وہی لوگ آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں.
تو اب جب مشکل وقت یوسف علیہ السلام پہ تھا تو بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا نا، مارا بلکہ الگ کر دیا۔ ایک تو دیکھیں کتنے بڑے گناہ اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے بھائی کو باپ کی محبت سے ہٹایا، پھر قتل کا منصوبہ بنایا، پھر قتل کا منصوبہ چلو وہ نہیں انہوں نے اس کو کیا، امپلیمنٹ نہیں کیا، ایک بھائی کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ ڈال دی، اور یہ بھی میں کہتی ہوں رب کی طرف سے سوچ آئی، بالکل کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بچانا تھا، ان کی زندگی کو محفوظ رکھنا تھا۔ اور اس کے بعد لیکن اس کو اٹھا کے ایسے اندھے کنویں میں پھینک رہے ہیں جو کھارے پانی کا ہے، تاکہ ختم ہوئی ہو جائے نا، کیونکہ اتنا تو ان کو بھی پتا تھا کہ وہاں قافلہ کوئی پڑاؤ نہیں ڈالے گا۔ اب جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، اس گناہ کے بعد کئی گناہ آٹومیٹکلی، گناہ ہمیشہ گناہ کو اٹریکٹ کرتا ہے، نیکی ہمیشہ نیکی کو اٹریکٹ کرتی ہے، گناہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آپ گناہ کریں نا آپ کے اندر جسارت بڑھ جاتی ہے دوسرا گناہ کرنے کی، دلیر ہمت پیدا ہو جاتی ہے، دلیر ہو جاتا ہے انسان گناہ کرنے کے لیے۔ اور جب ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے نیکی کے لیے۔ تو جب انہوں نے ایک گناہ کر لیا کہ پہلے تو یوسف کو علیحدہ کر دیا، اس کے پر ظلم کیا، اس کو پھینک دیا، اب واپس جا کے باپ سے جھوٹ بھی تو بولنا ہے نا۔ اب جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ نشانی بنایا ہے منافق کی، کہ منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اور منافق جو ہیں جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوں گے، تو کیوں اللہ نے منافق کو جہنم کے سب سے آخری درجے میں رکھا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ کو بتایا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں جھوٹ کا گناہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کیسا گناہ کبیرہ ہے، کہ شرک کرنے والا جو مشرک ہے اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوں گے، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ منافق ہوں گے۔ تو اسی لیے خاص طور پہ جو منافق کی نشانیاں ہیں نا ان سے بہت ڈرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ وہ گناہ سرزد نہ ہوں، شرک، کفر اور جو منافق کی نشانیاں ہیں، کیونکہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اگر آپ کو سچ بول کے ذلت اٹھانی پڑتی ہے نا تو آپ سچ بول کے ذلت اٹھا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ وقتی ذلت اٹھائیں گے، سچ کبھی آپ کو ذلت میں نہیں ڈالتا، وہ آپ کی وقتی ذلت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ کو باعزت کر دیں گے دوسرے کی نظر میں۔ آپ کے دشمن کے سامنے بھی آپ کا وقار بڑھ جاتا ہے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے جھوٹ جیسے گناہ سے تو ہمیشہ اس کو اپنی زندگی سے کھرچ کے پھینک دینا چاہیے، اور اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ آپ ہمیشہ سے ہاں کہیں اگر حکمت کا پہلو آ جاتا ہے کہ جہاں سچ بولنے سے فساد اور زیادہ بڑھتا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا جھوٹ، اور خاص طور پہ کوئی ایسا جھوٹ بھی نہ ہو جو شریعت کے قوانین کی ٹوٹلی خلاف ورزی کرتا ہو، جسٹ کسی بات کو چھپانے کے لیے ہاں آپ توریہ کر لیں، توریہ کر لیں، لیکن توریہ کو بھی اپنی روٹین نہ بنائیں، کیونکہ جب توریہ بھی روٹین بن جاتا ہے نا تو پھر سچ غالب نہیں رہتا۔ سچ کو اپنی پرسنالٹی میں ہمیشہ غالب رکھیں، جو بات سچی ہے وہ ہے، جو حقیقت ہے وہ ہے، اور سچ میں اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے سچی بات میں کہ وہ سیدھی جا کے دل پہ لگتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں 100 جھوٹ اگر بولیں گے نا وہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں دے سکتے جو آپ کا ایک سچ دیتا ہے۔ تو سچ جو ہوتا ہے، ایسے آپ کی حدیث ہے نا کہ سچ جو ہوتا ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جھوٹ ہمیشہ آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ آپ ایک بات کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولیں گے نا، اور اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور آپ کی بات کا وقار ختم ہو جاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا، جو ایک ڈگنیٹی ہے آپ کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سچ بولیں، کسی پہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے اگال ہوتا رہے، آپ کو وہ کرنا ہے جو رب کا حکم ہے۔ سچ بولنے سے اگر ہتک ہوتی ہے ہماری عزت میں کہیں کمی آتی ہے تو وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کمی آ رہی ہے، فرشتوں کے آگے تو وقار بڑھ رہا ہے نا۔ جو اتنی پیاری محفل اوپر سجی ہوئی ہے جب اس میں وقار بڑھتا ہے تو دنیا کی محفل کے سامنے ایک عزت میں کمی آتی ہے تو ہونے دیں، کوئی بات نہیں، اوپر وقار بڑھ رہا ہے آپ کا، یہ تسلی رکھیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے آپ کو پسند کر رہا ہے۔ آپ کی تعریف وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتی لیکن تعریف وہاں ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے بندے نے دنیا میں ذلت اٹھا لی ہے لیکن میرے حکم کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو انسانوں سے بہتر جماعت جو گناہگار ہم جیسے انسان ہیں ان سے بہتر جماعت تو فرشتوں کی ہے، تو بہتر جماعت میں آپ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں بہتر جماعت میں تعریف کروانی ہے، دنیا میں تعریف نہیں کروانی۔ اور اثر یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی دنیا کی جماعت میں بھی وہ بہتری فرشتوں کی طرف سے وہ جو تعریف ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے عزت آپ کی ہی ہوتی ہے۔ اب یہ کتنے جھوٹ سرزد ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے،
سازش کی، باپ کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بولنا پڑے گا نا اب آگے جا کے، ان کو تو بتانا پڑے گا، ظلم کیا، بے ظلم رحمی. کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اپنے بھائی کو، اب جہاں پہ صلہ رحمی کا حکم ہے تو وہاں پہ کیا کیا، بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا وہاں پہ. اب یوسف علیہ السلام کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہیں، جو صبر ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ڈیلتے ہیں نا پھر اپنے بندوں کے اندر. تو کہاں ان کا آپ کا نبی تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے کہاں یوسف علیہ السلام. اب آیت نمبر 16 میں، اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے. اب ظاہر اپنے والد کو بھی تو انہوں نے یقین دلانا تھا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا تو یہ تو ہو گیا، بس یہ تو یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا. انہوں نے باپ کو، والد کو کہا کہ ہم تو سارے دوڑ میں لگ گئے، ہم نے دوڑ لگانی شروع کر دی تو یوسف پیچھے اکیلا رہ گیا اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو ہمیں پتہ نہیں چلا. وہ اور قمیص ہم اتار کے لے اور آئے. قمیض بلڈ والی کر کے وہ بھیڑ کا خون لگا کے تو وہ لے کے آئے اپنے والد کو دکھانے کے لیے. تو آگے وہ بھی نبی تھے، جب یہ قمیض لے کے آئے تو قمیض بالکل صحیح سالم تھی، کیونکہ اگر بھیڑیا جب کاٹتا ہے تو بھیڑیا تو نوچتا ہے پھٹتا تو پہلے بالکل قمیض پھٹنی چاہیے نا، بالکل. جسم کو تو تب تکلیف پہنچے گی جب پہلے قمیض پھٹے گی. قمیض بالکل صحیح سالم تھی اور اس کے اوپر خون کے داغ لگے ہوئے، بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. تو یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے. پھر جب انہوں نے قمیض دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر بلڈ تو لگا ہوا ہے لیکن یہ تو کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے، کہیں بھیڑیے کے کہیں پنجوں کے نشان ہوتے ہیں نا، ناخنوں کے، تو کوئی نشان ہی نہیں ہے، قمیض پھٹی ہوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. آیت نمبر 17 میں کہنے لگے، ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں. اب پتہ تو کریں گے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا اپنے بھائی کے ساتھ. آیت نمبر 18، اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. اب یہ دھوکہ بھی ہو گیا نا، ایک گناہ دھوکہ بھی تو ہے اس میں شامل، دوسرا جھوٹ ہے، کئی گناہ جڑے ہوئے ہیں. جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کئی گناہ تھوڑے ہوئے چین بنتی ہے ایک پوری. ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا دی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کیونکہ اب یوسف کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. اور اس میں دیکھیں اب قرآن تو سے مین چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے نا. اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی اور وہ غم میں مبتلا ہوئے تو پھر انہوں نے پوری کوشش کی یوسف کو ڈھونڈنے کی، جا کے رات کے ٹائم بھی ایون جا کے ڈھونڈا وہاں پہ جہاں پہ یہ چرانے جاتے تھے. ایون جب کنعان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ سارے کے سارے ان کی مدد کے لیے آئے، کیونکہ جب آپ نبی تھے، آپ ان کو دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے، سب لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، جب ان کو آپ کی تکلیف کا پتہ چلا تو وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کے پہنچ گئے. انہوں نے کہا ہم بھی یوسف کو آپ کے ساتھ مل کر ڈھونڈیں گے. اب ڈھونڈ رہے ہیں، سارے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ اس کنویں کے پاس تک بھی یہ چلے گئے تھے جس میں یوسف علیہ السلام، اور آوازیں دے رہے تھے. تو یوسف کو آواز آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر نیند طاری کر دی تھی. کیونکہ وہ اللہ کی حکمت تھی، وہ آگے کچھ اور ہونا ہاں، تھا. کیونکہ نیند کے جھونکا ڈال دیا ان کے اوپر تاکہ یہ واپس جواب نہ دے سکیں اپنے والد کو. اگر جواب دیتے تو فوراً نکال لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو یوسف علیہ السلام کے لیے جو ان کی تقدیر تھی، جو ان کو جس طرح ان کو نبی بنانا تھا، جس طرح ان کو عظمت دینی تھی، بادشاہت دینی تھی، تو ان کو نکالنا ہی تھا وہاں سے. اپنے بالکل باپ سے جدائی کو برداشت کرنی ہی پڑنی تھی ان کو، ان کے والد کو بھی جدائی کا درد سہنا تھا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اب بظاہر تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کی حکمت کتنی بڑی تھی. لیکن یہاں پہ اس واقعے میں حکمت بھی دیکھنے والی ہے، بڑی خوبصورت اور کمال قدرت نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی مشکل پریشانی آزمائش میں گھرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہم بھی اندھے کنویں میں جا پڑے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کدھر کو نکلیں. لیکن راہیں نکالنے والی بھی رب کی ذات ہے اور اس میں رب کی کہیں نہ کہیں حکمت ہوتی ہے. اور رب دیکھیں اپنا راستہ کیسے نکالتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے راستہ نکالتے ہیں. تو اپنے محبوب نبی کے لیے بھی اللہ نے کیسے راستہ نکالا. تو یعقوب علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کنویں کے پاس سے بھی ہو کے آ گئے، آوازیں دیتے رہے. اب ان کے من کو گمانے بھی نہیں ہوگا کہ کنویں میں ڈالا ہوا ہے یوسف کو. اور اب واپس آ گئے، روتے رہے یعقوب علیہ السلام. کہتے ہیں سب سے چلی گئی تھی ان نا کی وہ. ایون بینائی چلی گئی تھی 40 سال، اور پھر جدائی بھی تھوڑی نہیں آئی ان کے اوپر، جدائی بھی 40 سال کی آئی. اب ایک یوسف علیہ السلام کو بھی بہت جدائی آئی، کیونکہ جو بچہ ہر وقت باپ کے ساتھ ہوتا تھا وہ چھوٹا بچہ ہے نا. ایک تو ہوتا ہے بچے جوان ہو جاتے ہیں نا، وہ چلے جاتے ہیں، وہ پھر اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں، وہ اتنا محسوس نہیں کرتے. لیکن جو چھوٹا بچہ جو ماں یا باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اس دوری کو سہنا.
تو جدائی دونوں کو، اب دونوں نے بھی ہے اللہ تعالیٰ کے، جدائی بھی دونوں کو آ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جدائی آ رہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی 40 سال کی جدائی آ رہی ہے. لیکن دیکھیں اس میں حکمت کتنی پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے جا کے زندگی میں کیسا عروج بخشتے ہیں پھر یوسف کو. ساتھ جدائی، تکلیف بھی دی، امتحان میں بھی ڈالا، لیکن اجر کتنا بڑا دیا ان کو. تو وہاں سے اب اس کے بعد ڈھونڈنے کے بعد یعقوب علیہ السلام یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے. یہ انہوں نے کیوں کہا کہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی؟ اس قمیض کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میرے یوسف کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، یہ تم نے اپنی طرف، ان کو پتہ چل گیا میرے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں. اب تم میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کیونکہ تم سچ تو تم بول نہیں رہے. بار بار انہوں نے بیٹوں سے اصرار کیا مجھے سچی بات بتاؤ یوسف کو کہاں کیا ہے، لیکن وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں جھوٹ پہ کہ نہیں ہم، آپ تو یقین، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو سچ بول رہے ہیں اور آپ یقین نہیں کر رہے ہماری بات کا. اور جو باتیں تم بنا رہے ہو، یعقوب علیہ السلام نے کہا ان